السلام علیکم. فوزیہ کلثوم رانا خلیج کے مہمان کے ساتھ ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب کو. اگر ہم خدمت خلق کی بات کریں تو ان کا نام سر فہرست ہے. جب بھی کوئی پریشان ہو, بیمار ہو, ایڈوائزری چاہیے ہو تو ڈاکٹر وسیم خواجہ کا نام ایسا ہے کہ کبھی واٹس ایپ پہ کبھی میسیج پہ آپ انہیں پوچھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ مسائل ہیں, یہ پرابلمس ہیں, کیا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں کہتی ہوں خلیج میں. ڈاکٹر صاحب کووڈ کی دوسری لہر, خطرناک لہر, علامتیں نہیں آ رہی لوگوں کو, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. نفسیاتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن لوگ ٹیسٹ سے پریشان ہیں, ٹیسٹ نہیں کرانا, کرونا ہے نہیں ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے, کچھ وائرل کھانسی اور بخار ہے, اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ بس لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایس او پیز کو فالو کریں. جب ایس او پیز کو فالو کریں گے چاہے وہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ 90% لوگوں میں کوئی علامات نہیں ہوتی تب بھی اس کا پازیٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑی تھوڑی اگر تکلیف ہے تو تھوڑا کھانسی آ رہی, ریشہ آ رہا ہے, فرض کرو کوئی بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ڈسٹینس نہیں ہے تو کھانسی کے ذریعے اس کو پھیل جائے گا. پلس صفائی کا اپنے خاص خیال نہیں رکھا, اتنی چیزیں اب آگے پیچھے لے رہے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, رش میں جا رہے ہیں, کسی کو بھی ہے کہ سانس کے ذریعے ہاتھ ملانے سے کوئی چیز آپ نے لی ہے اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں. کسی کا فون آپ نے ایکسچینج کر لیا, فرض کرو ٹھیک ہے, گھر گئے آپ نے بیل دبائی ہے, وہاں پہ وہ لوگ بھی آ کے بیل دباتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح پہ بھی ہم نے تھا وہ آ کے ہم کرتے ہیں, وہ ختم کر دیتے ہیں بایو میٹرک, وہ کام کا وہ ایک سے دوسرے میں چلا جائے گا. سمپل اسٹیپس ہیں, کیونکہ اب بار بار آپ ہاتھ صاف نہیں رکھتے, ہاتھ اس طرح کرنا بھی ہے. بار بار اپنے ہاتھ بیسیکلی تو آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے کہ ڈسٹینس رکھنا ہے, ماسک پہن کے رکھنا ہے, ہاتھوں کو بھی آپ نے بار بار دھوتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیفینس سسٹم اپنا کیسے کرنا ہے, صحیح امیون سسٹم آپ کا اسٹرانگ, ٹھیک. آپ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں آپ کی باڈی کو چاہیے امیون سسٹم کے لیے, دفاعی نظام کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, سبزی پھل ہو گئی, روٹی بلیجر, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی سبزیاں اور پھل ہیں یا لائف سٹائل ہے جو آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھاتا ہے, وہ تھوڑا بتائیں عام لوگوں کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈائبیٹک ہر کوئی ہے, شوگر کا مرض جو ہے نا وہ ہر کسی کو ہے, ایج بھی اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بزرگ ہیں تو ان کو ہے, بلڈ پریشر ہے, دیگر مسائل ہیں. تو لیکن اس میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اور کرونا کی وجہ سے کچھ نفسیاتی بہت پریشرز آ گئے ہیں. بالکل, دیکھیں آپ نے جو باڈی آپ کو چاہیے چیز کی نا وہ آپ نے کھانا ہے, جو موسمی پھل ہیں, سبزی ہیں, جو آپ کو سوٹ کرے وہ لیتے رہیں. آپ وٹامن سی لیں, وٹامن ڈی لیں, ملٹی وائٹامن لیتے رہیں, واک شک آپ رکھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, ایکٹیویٹی آپ نے لازمی رکھ لی ہے. اب ایکٹیویٹی کو نہیں رکھیں گے, گھر بیٹھے رہیں گے, اس سے ویسے ہی ٹینشن ڈپریشن ہو جائے گا. پلس بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے اور ٹینشن ڈپریشن ہوگا. جب ٹینشن ڈپریشن ہوگا تو اور پیچیدگیاں ہو جائیں گی. اسپیشلی جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, کسی کو کینسر ہے, کسی کو یرقان کا مسئلہ ہے, اور ان میں جب یہ جراثیم انٹر ہوتا ہے تو وہ ان کا امیون سسٹم ظاہری بات اتنا اچھا نہیں ہوتا, اس میں پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے. ینگ میں اگر چلا بھی گیا تو ہر کسی کو پیچیدگی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہے تو اس لیے آپ نے علامتوں پہ نہیں جانا. آپ نے اگر پازیٹیو آ بھی گیا, پریشانی کی بات نہیں ہے, تو کم سے کم چیک تو رکھیں تاکہ آپ آئسولیشن میں رہیں, تاکہ کسی اور میں ٹرانسمٹ نہ ہو. چلے آپ کو ہوگی, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, آپ ٹھیک ہو گئے. تو ڈاکٹر وسیم خواجہ عام طور پر ایسی کون سی علامتیں ہیں ہمارے عام لوگوں کے لیے بتائیے گا, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہلکی پھلکی کف ہے, نہیں مجھے تھوڑا بخار 2 دن ہوا تھا, تو کون سی ایسی علامتیں ہیں جنہیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر کھانسی ہے, سانس لینے میں مشکل ہے, بخار تیز ہو گیا ہے, آکسیجن میں کمی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو ہے نا اپنے پراپر ڈاکٹر کو دکھائیں, یا کورونا کے اسپتال ہے, پیمز میں ہے, اور بھی کہیں بھی جہاں پہ بھی کورونا کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے دکھائیں, تاکہ آکسیجن اگر لینی ہے تو وہ وہیں پہ دے دیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی اور علامات ہے خدا نہ خواستہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے, کسی کو کھانسی ہوتی ہے, کسی کو جسم میں درد ہے, کمزوری ہے, کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کسی کو موشن ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات ہے, وہ اتنا ایشو نہیں ہے. مین جو ہے آپ نے ایس او پیز کو لازمی فالو کرنا ہے, علامتیں ہیں یا نہیں ہیں, تاکہ یہ بیماری نہ پھیل سکے. اور لوگوں کو ڈر خوف نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اپنی ایکٹیویٹی لازمی رکھیں تاکہ اس بیماری سے وہ. خوف کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, ایک خوف ہے وینٹیلیٹر کا, ہسپتال نہیں جانا, وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اور وینٹیلیٹر سے بندہ بچتا نہیں ہے, یہ ایک متھ اور وہ کہہ لیں نا وہ خوف پیدا ہو گیا سوسائٹی میں, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. دیکھیں وینٹیلیٹر پہ ہر کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے, داخلہ ہونا اور بات ہے. کسی کو انجیکشن یا ڈرپ یا آکسیجن لگانی ہے وہ علیحدہ ہے, وہ وینٹیلیٹر والا سلسلہ نہیں ہے. بالکل اس کا سانس خراب ہوتا ہے بالکل ہو تو اس سیریس ہو گیا بہت زیادہ, صرف سیریس پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا جاتا ہے, باقیوں کو نہیں. تو لوگ اسپتال جانے ڈرتے ہیں, جی ہمارا خام خائی وہ
پتہ نہیں یہ ہمیں ایسا نہ کر دے, کورونا میں ڈال دیتے ہیں, کورونا کا ٹیسٹ کر دیتے ہیں, یہ نہ کر دیں. اور پہلے بھی بڑی وہ خبریں چلی تھی, یاد ہے, تو جی ٹیکہ لگا کے مار دیا. ڈاکٹر کو کیا ضرورت پڑی ایسے, ڈاکٹر کو جان بچانے کے لیے ہوتا ہے. اب اس میں تو وہ رشوت کا چکر بھی نہیں ہے, کیا بات کرتے ہیں کہ جان اگر کسی کی لیں گے تو آپ کی جان کون سی ٹھیک رہنی ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ڈاکٹر یا اسٹاف جو ہے اس طرح کرے. ڈیتھ ہونی اور بات ہے, ایک چیز کی کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے, لیکن آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ نے ڈرنا نہیں, آپ نے اس سے لڑنا ہے. ہاں بالکل, اور محدود رہیں گے اور محتاط رہیں گے تو صحت مند رہیں گے. محدود اور محتاط ہونے کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو جو ہسپتال کا اسٹاف ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, صفائی کا عملہ ہے, دیگر ایڈمنسٹریشن ہے, تھوڑا فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو بین الاقوامی ادارہ برائے صحت کے پروٹوکولز ہیں ان کو ضرور فالو کریں. تو آپ بتائیے, ہسپتال میں تو بہت لوگ آتے ہیں نا, مشکلات ہوتی ہیں, او پی ڈیز بھی ہیں, اسپیشل آپ کے وارڈز بھی ہیں, ونگز بھی ہیں, تو کیسے پھر آپ لوگ ان میئرز کو لے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایس او پیز تو فالو کرنا چاہیے اسٹاف کو بھی, اور جو مریض آ رہے ہیں, اٹینڈنٹس آ رہے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے, اب کوئی مریض آ بھی گیا سوری, اگر اس نے کوئی اس کو تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے, آگے آ جاتا ہے, کوئی ہاتھ لانے آ جاتا ہے, کوئی کھانسی سامنے کر رہا ہوتا ہے, عجیب و غریب سلسلہ ہوتا ہے, تو اس کا مثال میں آپ کو دوں گا کہ پیم اسٹاف کی صرف بات کرتا ہوں کہ 100 سے زائد کورونا کے پازیٹیو ہو گئے. اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں, نرسز بھی, پیرامیڈیکل, سیکورٹی والے, صفائی والے, تمام اس میں شامل ہیں. شکر الحمدللہ کسی کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, ریکور کر رہے ہیں, کچھ داخل بھی ہوئے ہیں, لیکن شکر ہے ٹھیک ہو گیا. لیکن وہی ہم لوگ اب سیکورٹی والے جاتے ہیں, ان کو کبھی کہتے بھی مریض کو ادھر کھڑے ہو, ادھر کھڑے ہو, مریض بیچارے تنگ آتے ہیں. حالانکہ انہیں چاہیے کہ فالو کریں ایس او پیز کو, تاکہ نہ کسی اور میں ٹرانسمٹ ہو, نہ آپ میں ٹرانسمٹ ہو. تو ڈاکٹر صاحب جو گورنمنٹ کی جانب سے اگر ہم سہولیات کی بات کریں, چائنا نے اس میں کافی کوآپریشن کیا ہے, ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی ٹرین کیا ہے. بنیادی جو میڈیکل کٹس ہیں جو کہ ہونی چاہیے اس اسٹاف کے لیے جو خصوصی طور پر ان وارڈز میں تعینات ہے, اس کی فراہمی کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ ہمیں نظر آیا عام لوگوں نے وہ چیزیں پہنی ہوئی تھی جو ڈاکٹرز کو پہننی چاہیے تھیں, تو ان کی فراہمی ڈاکٹروں, تمام ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کے لیے یقینی بنانے کے لیے اقدامات کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ مین دیکھیں, مین جو ہے نا ویکسینیشن کی ابھی ضرورت نہیں ہے جب انٹرنلس بالکل کنفرم نہ ہو جی ہاں جی یہی ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, صرف آپ نے سمپل اسٹیپس ہی فالو کرنے کہ آپ ڈسٹینس رکھنا ہے, ڈاکٹرز نے بھی ماسک پہن کے رکھنا ہے. جس طرح کس قسم کے مریض جو ہیں وہ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں اور جن کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے کرونا اگر ہوتا ہے تو؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے, ایک تو ایج وائز, 50 سے زیادہ عمر ہے, کس کو آلریڈی شوگر کی بیماری ہے, امراض ہے, جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, کینسر کا مسئلہ ہے, جگر کا مسئلہ ہے, آنتوں کے کینسر, اس طرح کے دماغ کا مسئلہ ہے, اور سٹریس ہے, انزائٹی ہے, تو امیون سسٹم بھی ویک ہو گیا, تو ان میں زیادہ ایسا ہوتا ہے. یا 5 سال سے کم عمر کے بچے میں امیون سسٹم زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, ان میں اوور ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے ریسرچ آگی بچوں میں نہیں ہوتا, پھر کہتے ہوتا ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن شکر الحمدللہ زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں, ہم نے گنے چنے بچے شکر ہے داخل ہوئے ہیں, اور شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے, بہت کم ہو رہے ہیں شکر اللہ کا. ہاں لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ چاہے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں, ایس او پیز کو آپ نے فالو لازمی کرنا ہے. ڈاکٹر وسیم خواجہ, ایسی خواتین جو زچگی کے مراحل سے گزر رہی ہیں, بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, اس کی سٹیجز ہوتی ہیں برتھ کے فوری بعد اور بعد میں, تو زچہ بچہ وارڈ کی اگر میں بات کروں, پیمز میں تو پورا سیکشن ہے, اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ انتظامات کر رکھے ہیں ہسپتال نے, اور ان خواتین کے لیے, ان بچوں کے لیے؟ ان کو دیکھیں, ان کو ساری دیکھیں وہاں پہ سارے جو بھی آتے ہیں ان پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, ابھی پورے اسٹاف کے بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. باقی جو بھی داخل ہوتے ہیں, جو کسی کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے کرونا کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. صرف آپریشن وہی کر رہے ہیں جو ایمرجنسی ہے, ٹھیک ہے, جن کو ایمرجنسی پیشنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جس طرح بچہ بچہ کو مسئلہ ہے, کوئی بھی ضرورت ہے آپریشن کی ہے, وہ سارے ٹیسٹ ویسٹ, حفاظتی ٹیکے وغیرہ سب کچھ ویسے ہے, سارے ویسے ہی وہ کرتے ہیں. اور ان کو ایس او پیز کو بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ فالو کریں, تاکہ بچہ بھی متاثر نہ ہو اور عاملہ خاتون بھی وہ متاثر نہ ہو, ذرا ان کو مسئلہ نہ ہو. ڈاکٹر وسیم خواجہ یہ بتائیے گا, کرونا اس سے پہلے جب سوائن فلو یا فلو کی مختلف جو بیماریاں ان کی بات کریں تو سب لوگ کہتے تھے یہ فلو کی ایک قسم ہے, یہ ہوتا ہے 2 سے تقریباً 2% جو لوگ ہیں ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے مطلب کہ وفات پا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, فوبیا کیوں ہے, لوگ ڈپریشن اور خوف میں کیوں مبتلا ہیں؟ آج کل لوگ مختلف ہیں, کوئی بیماری سے ڈرتا ہے, کوئی انوائرمنٹ سے, کوئی مہنگائی سے, یہ بھی بڑے چکر ہے, کوئی رشتہ دار کی ڈیتھ ہوگی, کسی کی یہ ہوگی, تو اس چکر میں بہت زیادہ جو ہے نا لوگ ٹینشن ڈپریشن میں بہت زیادہ وہ چلے گئے ہیں. تو اس میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو امیون سسٹم اسٹرانگ رکھیں. ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مصروفیت رکھنی ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, تاکہ آپ میں کوئی پرابلم شاربل نہ ہو. اور دوسرے
1% کی سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے 1% ڈیتھ ہے. اب اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ ڈائبٹیز میں 1% ڈیتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. فرض کرے 1000 مریض ہے تو 1000 میں سے 1% کتنا بن گیا, بہت معمولی بن گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس کو سارے کو, لیکن جب کرونا کے پیشنٹس آ گئے وہ تو 10 لاکھ ہے, مثال دے رہا ہوں. جی بالکل. 10 لاکھ کا 1% کتنا بنتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب ایک مشاہدے میں بات آئی کہ کرونا وائرس سے جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہ بہت متاثر ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں ڈیتھس ہوئی ہیں, متاثرین ریکور کم لوگ کر پائے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ترقی پذیر ممالک نے تھوڑا سنبھال لیا. ساری بات ترقی ہے, ڈیتھ ہوئی ہے زیادہ تر اولڈ پیشنٹس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اولڈ ان کی ایج تھی زیادہ تر, جی ٹھیک ہے, اس چکر میں زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے. پلس جو ٹھیک ہے سب کچھ وہاں سسٹم ٹھیک ہے, اچھا کھانا پینا سب اچھا ہے, لیکن اگر بندے کوئی وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی بندے ایسے کوئی نشے میں انوالو ہیں, جن کا کوئی اور شوگر کا مسئلہ ہے, کسی کا امیون سسٹم ایسی ویک ہے, کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, ان میں زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے. ایک چیز بتا دیں, اگر کرونا وائرس کسی میں ہے تو اسے کیا نہیں کھانا چاہیے؟ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے تو کولڈ ڈرنکس پسند ہے تو وہ پینا شروع کر دیتے ہیں, ٹھنڈی چیزیں, کھٹی چیزیں, کچھ ایسے. پسند آنا اور بات ہے, لیکن بیس آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے امیون سسٹم کو اپنا اسٹرانگ رکھنا ہے. ٹھیک, ایسی چیزیں نہ کھائیں, ہر کوئی کرتا ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, ساری بات ہے, لیکن کوشش کرنے چرگے سجی اور یہ سب بات ہے. مین آپ نے جو نا گھر میں چیزیں کھائیں, نیم گرم پانی کا استعمال کریں, سبزی پھل روٹی ابلے چاول, اور گھر میں چیزیں جتنے بھی ہیں نا وہ اس کا استعمال کریں. دودھ دہی لسی کہوا شہد میں کھجوریں وغیرہ ساری کھائیں, ٹھیک ہے نا. ملٹی وائٹامن بھی کھائیں. ڈاکٹر صاحب اس کا جو ٹیسٹ ہے تھوڑا بتا دیجیے گا عام لوگوں کے لیے, یہ کووڈ PCR کیا ہوتا ہے, اور وہ جو کاٹن بڈ کے ذریعے ناک کے ذریعے اس طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے, کچھ لوگ اس سے بھی پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے ٹیسٹنگ کرنے کا, کیا اس کا کچھ آلٹرنیٹ ہے؟ دیکھیں یہ تو سیف ہے, آپ کو سوئی نہیں لگاتے, بلڈ نہیں لیتے, چلے مثال دے رہے ہو, وہ لے بھی لے تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. تو یہ صرف ناک سے ذرا سا لے لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تکلیف دہ عمل ہے. کوئی تکلیف عمل نہیں ہے. کئی لوگ دیے وہاں پہ جا کے دیکھ کتنا رش ہے, جب جائیں فریج میں جائیں ٹائم میں فکس کیا. تو حلق سے, گلے سے یا منہ سے نہیں اس کا سیمپل لیا جا سکتا؟ کوئی لیتے ہیں, کوئی گلے سے لیتے ہیں, کوئی ناک سے بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے, ریشے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, کس جگہ ہے اس کا وہ دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. ناک سے بھی لیتے ہیں, نہیں میں گیا وہاں سے گلے سے بھی لیا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, چاہے ناک سے لے چاہے گلے سے لیں, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, کوئی مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو ایک آدمی کے لیے یہ کتنا پیسے کتنے لگتے ہیں؟ مہنگائی اتنی ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ کا یہ ہے کہ NIH سے فری ہوتا ہے, پیمس والے بھی فری بھیجتے ہیں, تو جو افورڈنگ کر سکتے ہیں, اگر وہ ادھر نہیں آنا چاہتے وہ علیحدہ بات ہے, ورنہ یہاں تو ٹیسٹ سارے فری ہوتے ہیں, وہاں پہ بھیج دیتے ہیں NIH میں. اور باقی پہلے تو کم ہو گئے تھے, 2-2 ہزار تک بھی ہو گئے تھے, تو اب پھر تھوڑی بہت بڑھا دیے. تو لیکن چلے ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتے پلس نہیں بھی کرنا چاہتے, پھر وہی بات آتی ہے SOPs کو فالو کریں. مین تو علامتوں کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کا پیغام ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ فنڈنگ کے لیے کر رہی ہے, پیسے لینا چاہتے ہیں, یہ کوئی لابی ہے باہر کی, کرونا نہیں ہے, انہیں کیا کہیں گے؟ لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ نے اپنی جان کو بچانا ہے اور لوگوں کی جانوں کو بھی بچانا ہے. کہتے ہیں جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو آپ نے کوئی علامتیں بالکل نہیں ہے, تب بھی آپ نے SOPs کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ میں بیماری نہ پھیلے اور دوسروں میں بھی بیماری نہ پھیلے. بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم خواجہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو کرونا نہیں ہے یا آپ کرونا کی حقیقت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, کیونکہ بین الاقوامی ادارہ صحت کا اگر میں حوالہ دوں, انہوں نے جو پروٹوکالز دیے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی بار بار کہا کہ ان کو فالو کیجئے. نہ صرف اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے, آپ کی وجہ سے دوسرے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں, کیونکہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز جو ہے وہ ہٹا دینا بھی سنت ہے. صدقہ جاریہ بنیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے فوزیہ قاسم رانا اور ڈاکٹر وسیم خواجہ کو. دیکھتے رہیے خلیج نیوز اسلام آباد.